فیصلے کریں. لانگ مارچ کینسل کریں. اس کی وجہ یہ ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ کووڈ کے اندر بھی ہم نے اپنی معیشت کو بچایا ہے. ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیے, بڑے ریفارمز کے اوپر بات کریے. ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر سب سے پہلے آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم ابھی بھی الیکشن جو ہے ہم چاہتے ہیں جو مستقبل کے الیکشنز ہیں ان کو صاف شفاف بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قومی سیاست ناپختہ رہنماؤں کے ہاتھوں یرغمال ہو چکی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت اب تک سندھ حکومت کو 1600 ارب روپے فراہم کر چکی ہے, لیکن سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو وفاق کو جواب دہ ہیں اور نہ ہی وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں. وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے انتخابی اصلاحات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی طریقہ کار کو آسان بنایا جانا چاہیے. ریلوے کے وزیر نے کہا کہ حزب اختلاف کا واحد مقصد اپنے مفادات کا تحفظ ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ حزب اختلاف کے اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا اور اب اداروں پر الزامات عائد کر رہی ہیں. قومی سلامتی ڈویژن بدھ کے روز پہلے اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ کا انعقاد کرے گا. قومی سلامتی ڈویژن کے مطابق اس 2 روزہ کانفرنس کا مقصد وزیر اعظم عمران خان کے امن، علاقائی روابط کے فروغ اور دنیا کے ساتھ شراکت داری کے وژن کے مطابق جامع سیکورٹی لائحہ عمل پر مبنی پاکستان کی نئی تصویراتی حکمت عملی کا اجرا کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کانفرنس کا افتتاح کریں گے، جبکہ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کانفرنس کے دوسرے روز مہمان اعزازی ہوں گے. اس موقع پر وزیر اعظم قومی سلامتی ڈویژن کے اپنی طرز کے پہلے مشاورتی پورٹل کا بھی اجرا کریں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک میں امن کی بحالی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. آج اسکاؤٹس ٹریننگ اکیڈمی پشاور میں فرنٹیئر کوڈ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں قیام امن کے لیے فرنٹیئر کوڈ کی کوششیں قابل ذکر اور ناقابل فراموش ہیں. انہوں نے تربیت مکمل کرنے والے نئے جوانوں کو پاک فوج کا حصہ بننے پر مبارکباد دی. اس سے قبل وزیر داخلہ نے انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کوڈ میجر جنرل عادل یاسین کے ہمراہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے جوانوں میں ٹرافیاں تقسیم کی. قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ملک میں تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے یکساں تعلیمی نظام سمیت دیگر اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں. آج گرلز ڈگری کالج ثوابی کے نئے اکیڈمک بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں تعلیم کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اسد قیصر نے کہا کہ پشاور ڈیرہ اسماعیل خان چک درہ چترال موٹر وے اور رشکئی اقتصادی زونز منصوبے صوبے کی قسمت بدل دیں گے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. کورونا وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پنجاب کے مخصوص شہروں اور پشاور اور اسلام آباد میں تمام اسکول کل سے 2 ہفتے کے لیے بند رہیں گے. پنجاب کے جن اسکولوں میں موسم بہار کی چھٹیاں ہیں ان میں فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، سیالکوٹ، ملتان اور راولپنڈی شامل ہیں. ان پابندیوں کا اطلاق تمام جاری امتحانات پر نہیں ہوگا. اسی طرح میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اس سال جون میں ہوں گے اور اس حوالے سے مزید فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. مخصوص علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ اور ملک بھر میں بند جگہوں پر شادی کی تقریبات کے انعقاد پر پابندی کی پالیسی جاری رہے گی. امور صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایکسپو سینٹر لاہور میں معمر شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کی ہے. وہ آج لاہور میں ایکسپو سینٹر کے دورے کے موقع پر بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے معمر شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے ہیں. پاکستان میں جاپان کے سفیر کونی نوری میسٹوڈا نے کہا ہے کہ جاپان اور پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی غرض سے معیشت کے ہر شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے 11 مارچ 2011 کو مشرقی جاپان میں آنے والے شدید زلزلے میں جاپان میں مقیم پاکستانی برادری کے کردار کو سراہا. سفیر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں جاپان میں مقیم پاکستانی برادری نے جاپانی عوام کے دل جیت لیے اور اس دوستانہ انسانی رویے پر دونوں ملکوں کو فخر کرنا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جاپان اور پاکستان مستقبل میں قدرتی آفات کے نقصان کو کم کرنے کے لیے تعاون اور معلومات کے تبادلے کے لیے قریبی رابطے میں ہیں. پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی کے دوران مختلف ملکوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق خدمات کی فراہمی کے ذریعے $96 کروڑ کا زر مبادلہ حاصل کیا ہے. پاکستان کے ادارے شماریات کے مطابق کمپیوٹر کے شعبے سے متعلق خدمات میں 44.25% اضافہ ہوا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بڑھ کر $76 کروڑ ہو گئی ہے. کمپیوٹر کے شعبے سے متعلق دیگر خدمات میں 95% سے زائد اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں بھی 26.5% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے.
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे में 4 अहम शाहराहों की तामीर और तौसीह की मंजूरी दे दी है। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि 204 किलोमीटर तवील चीचावतनी रजाना पीर महल चौक आज़म लिया तौंसा दोरोया शाहरा के मंसूबे का संगे बुनियाद रवां साल रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 107 किलोमीटर तवील झंग बाईपास शोरकोट रोड मंसूबे का भी जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 150 किलोमीटर तवील दीपालपुर पाकपतन विहाड़ी शाहरा और 75 किलोमीटर तवील हासिलपुर बहावलपुर रोड मंसूबा भी रवां साल शुरू किया जाएगा। पंजाब सकाफत का दिन पहली बार सूबे भर में आज शायान शान तरीके से मनाया गया। मज़ीद तफसीलात हमारे रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदा हैदर अब्बास से। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब के सकाफती दिन के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि ये दिन मनाने का मकसद मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है, क्योंकि कौमी यकजहती के लिए सकाफत का फ़रोग़ बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमायां मकाम हासिल है और पंजाब की सरजमीन में मोहब्बत, मेज़बानी और रहमदिली की खुशबू है। मुल्क में कोरोना वबा के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। ताहम तमाम कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि मुतलका डिवीजनों में इस दिन की तशहीर के लिए बैनर्स आवेज़ा किए जाएं। पंजाब में तमाम महकमों के सरबराहान, ज़िली इदारे, कमिश्नर्स, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत की गई है कि सकाफती दिन के मौका पर पंजाबी पगड़ी और रिवायती मलबूसात ज़ेब तन करें और अपनी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर लगाएं ताकि सूबा के सकाफती दिन को उजागर किया जा सके। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। और अब पेश हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। पाकिस्तान ने लिबिया में कौमी इत्तेहाद की हुकूमत की तश्कील का खैर मक़दम किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए लिबिया के अवाम के अज़्म को सराहता है। उन्होंने कहा कि हम लिबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के मुस्बत किरदार के अलावा लिबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे की कोशिशों को भी सराहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। उधर दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाहिद हफीज़ चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कोरोना वायरस के इमदादी सामान पर मुश्तमिल 3 तैयारे इराक़ भेजेगा। इमदादी सामान पर मुश्तमिल पहला तैयारा कल भिजवाया गया और अगले हफ्ते इमदादी सामान की बाकी 2 परवाज़ें भिजवाई जाएंगी। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका अक़ीदे और अक़दार पर मबनी देरीना बिरादराना ताल्लुक़ात क़ायम हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस मुश्किल घड़ी में अपने इराक़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा है कि भारत के मज़ालिम के बावजूद गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वो स्वीडन के वीडम इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट पर इज़हार ख्याल कर रहे थे, जिसमें कहा गया है कि भारत इंतखाबी जमहूरिया नहीं रहा बल्कि इंतखाबी आमरीत बन गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से झूठा बयानिया तेज़ी के साथ दुनिया के सामने आश्कार हो रहा है और वो वक्त दूर नहीं जब जालिमों और जाबिरों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज ज़िला शोपियां में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़ौजियों ने नौजवान को ज़िले के इलाके रावलपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। काबिज़ इंतज़ामिया ने इलाके में भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम की खबरें फैलने से रोकने के लिए ज़िला शोपियां में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। उधर तौहीन कुरान का इर्तिकाब करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मोहरे वसीम रिजवी के खिलाफ किश्तवाड़, बानिहाल, रामबन, पुंछ और राजौरी के इलाकों में मुजाहरे किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वो तवील अरसे से हल तलब तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए अमली इक़दाम करें। भारतीय पुलिस को मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी कई अहमकाना हरकतों की वजह से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने एक ताज़ा वाक़े में ज़िला शोपियां के रिहायशी एक तालिब इल्म को श्रीनगर के 9 मतलूब तरीन अस्करियत पसंदों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। बांग्लादेश में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजावज़ा दौरे के खिलाफ भारत मुखालिफ मुजाहरे किए गए।
مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے عوام اپنی زمین پر قاتل مودی کو خوش آمدید نہیں کہیں گے۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مودی بنگلہ دیش کے عوام کا نہیں بلکہ فسطائی حکومت کا دوست ہے اور مودی کا وقت بھارت اور بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے جیسے نعرے درج تھے۔ نریندر مودی منگل کو بھارت اور بنگلہ دیش کو ملانے والے پل کا افتتاح کرنے کے لیے بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ بھارت میں ہندتوا کے زیر اثر پرتشدد انتہا پسند ہندو گروپوں سے تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک تازہ واقعے میں انتہا پسند ہندوؤں نے ضلع غازی آباد میں ایک مسلمان لڑکے کو مندر میں داخل ہونے اور وہاں سے پانی پینے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہر سال فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں لگ بھگ 1000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ریاست ہونے کے بھارتی دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں تشدد کے 2 الگ الگ واقعات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج صبح جلال آباد شہر میں نامعلوم حملہ آوروں کے ایک حملے میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا اور روزگان قندھار ہائی وے پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب نے غیر ملکی کارکنوں کے لیے اسپانسرشپ کا نظام کفالہ ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ پر آجر اور اجیر کے درمیان معاہدے کا نیا طریقہ کار شروع کیا ہے جس کے تحت غیر ملکی کارکن آجر کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر جا سکے گا یا ملک میں داخل ہو سکے گا۔ سعودی عرب کی انسانی وسائل کی وزارت کے مطابق نئے معاہدے کی شرائط کے مطابق غیر ملکی کارکن کو اپنے کام کے معاہدے کی مدت مکمل ہونے پر اپنے سابق آجر کی منظوری کے بغیر نئی ملازمت یا کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے کے مطابق غیر ملکی کارکن کو معاہدے کے اختتام پر فوری طور پر آجر کو آن لائن نوٹیفیکیشن کے ذریعے اطلاع دے کر ملک چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صومالیہ کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے انتخابات کا انعقاد کرے۔ سلامتی کونسل نے اپنی ایک منظور کردہ متفقہ قرارداد میں افریقی یونین کو اختیار دیا ہے کہ وہ سال کے آخر تک صومالیہ میں لگ بھگ 20,000 فوج کو برقرار رکھے جسے عسکریت پسند گروپوں کے خطرات کو کم کرنے کے لیے اختیارات دیے جائیں تاکہ مستحکم وفاقی خود مختار اور متحدہ صومالیہ ابھر سکے۔ میانمار میں آج دارالحکومت ینگون میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہینگتھایا ضلع میں احتجاج کرنے والے مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ کے دوران ہاتھوں سے بنی ہوئی لاٹھی چارج سے بچاؤ کی شیلڈز اٹھا رکھی تھیں اور ہیلمٹ پہن رکھے تھے۔ 1 فروری کو فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد بڑے پیمانے پر فوج کے خلاف مظاہروں کے دوران اب تک 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر سویلین حکومت کے قائم مقام لیڈر نے ملٹری جنتا کی حکومت کے خاتمے کے لیے انقلاب لانے کا عہد کیا ہے۔ مہان بن خینگ جو برسر اقتدار نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے سب سے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ فیس بک پر عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر قومی نشریاتی رابطے پر ایک ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ فرسٹ بورڈز کے سربراہوں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کا اجلاس لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں منعقد ہوا۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کرکٹ ایسوسی ایشنز کے تنظیمی ڈھانچے، ساخت اور اس کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ فرسٹ بورڈز کے سربراہوں کو پی سی بی کے 2019 کے آئین، کلب رجسٹریشن کے عمل اور ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں افغانستان نے زمبابوے کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی۔ سکور یہ رہا: افغانستان 545 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر اور 108 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ۔ زمبابوے 287 رنز تمام کھلاڑی آؤٹ اور 365 رنز تمام کھلاڑی آؤٹ۔ میچ کے بہترین کھلاڑی افغانستان کے حشمت اللہ شاہدی اور سیریز کے بہترین کھلاڑی زمبابوے کے سین ولیمز قرار پائے۔ شالیمار کلب میں سپاہی صدام شہید ٹینس ٹورنامنٹ عقیل خان نے اپنے نام کر لیا۔ عقیل نے مقابلہ 6-4، 7-5 سے جیتا۔ شہزاد نے دوسری پوزیشن اپنے نام کی جبکہ تیسری پوزیشن کے لیے دانش احمد نے ابرار الحق کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے مہمان خصوصی میجر جنرل اصغر نواز نے فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ انہوں نے ایونٹ کے انعقاد کے لیے احسان الحق کی کاوشوں کو سراہا۔ لاہور رائل پام گولف کورس کے سی اے پاکستان گولف ٹورنامنٹ میں عاصم تائیوان اور محتشم آفتاب نے اپنے اپنے مقابلے جیت لیے۔
پرائم منسٹر میں گراؤنڈ 1000 اسپورٹس فیسلٹیز پروجیکٹ کے تحت خیبر محمد اور باجوڑ میں کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ کرکٹ اکیڈمی کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار خیبر پختونخوا کے اسپورٹس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر مراد علی محمد نے ایک انٹرویو میں کیا اور بتایا کہ مزید 9 منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خالد محمود نے کہا ہے کہ بلوچستان میں 34ویں نیشنل گیمز کے انعقاد کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 14ویں جنوبی ایشیا گیمز کی 2023 میں میزبانی کرے گا اور ایونٹ کے انعقاد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں۔ اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ مالی سال 2020-21 کے پہلے 8 ماہ کے دوران موٹر سائیکلز اور رکشوں کی فروخت میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 17.25% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے مطابق جولائی 2020 سے فروری 2021 کے دوران 12 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل اور رکشے فروخت ہوئے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 10 لاکھ کے لگ بھگ فروخت ہوئے تھے۔ ہونڈا موٹر سائیکل کی فروخت میں 19.4%، جبکہ سزوکی موٹر سائیکل کی فروخت میں 2.84% اضافہ دیکھا گیا۔ تاہم یاماہا موٹر سائیکلوں کی فروخت میں 13.23% کمی آئی ہے۔ راوی موٹر سائیکلوں کی فروخت میں 53.15% کمی دیکھی گئی اور اس کے صرف 4,000 کے لگ بھگ یونٹس فروخت ہوئے۔ یونائٹڈ آٹو موٹر سائیکل کی فروخت میں 15.36% اور روڈ پرنس موٹر سائیکلوں کی فروخت میں بھی 21.45% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی طرح روڈ پرنس رکشے کی فروخت میں 7.15% اور سازگار رکشے کی فروخت میں 19.51% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی منگل کے روز راولپنڈی میں مارکیٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ کے عنوان سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی، جس میں منافع بخش کاروبار کے حوالے سے مختلف طریقے شرکاء کو بتائے جائیں گے۔ تربیتی پروگرام کے دوران پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے حوالے سے معلومات کے علاوہ مارکیٹنگ اور فروخت میں فرق، اشتہارات، آن لائن ایڈز اور ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ حکومت تمام شراکت داروں کے ساتھ مشاورت سے نئی LNG پالیسی کو حتمی شکل دے رہی ہے، جس کا مقصد اس ایندھن کی پیداوار، درآمد، تقسیم اور مارکیٹنگ کے حوالے سے معاملات کو صحیح خطوط پر استوار کرنا ہے۔ پیٹرولیم شعبے کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ شراکت داروں کے خدشات دور کرنے کے لیے ایک مشاورتی سیشن کا انعقاد کیا جائے گا اور ایک مؤثر حکمت عملی تشکیل دی جائے گی۔ یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابقہ اداکارہ نور بخاری سرکاری ٹیلی ویژن پر رمضان سے قبل آمد رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ 3 برس بعد ٹی وی پر باضابطہ واپسی کر رہی ہیں۔ نور بخاری نے حال ہی میں پی ٹی وی پر ہی شب معراج کے حوالے سے خصوصی پروگرام کی میزبانی بھی کی تھی۔ آمد رمضان سے قبل پی ٹی وی پر نشر ہونے والی خصوصی نشریات ہوں گی، جس میں نور بخاری میزبانی کریں گی اور اس میں رمضان المبارک کا استقبال اور اس مقدس ماہ کی تیاریوں کے حوالے سے بات چیت کریں گی۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں رواں ماہ کی 20 تاریخ سے 9 روز تقریبات کے تناظر میں ایونٹ کا انعقاد کرے گا۔ آرٹس کونسل کے فنکار ایونٹ میں روایتی رقص پیش کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے PNCA کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فوزیہ سعید نے کہا کہ میگا ایونٹ میں مختلف سفارتکاروں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے۔ پاکستانی فلم سٹار معمر رانا کی والدہ اور سابق ٹیسٹ کرکٹر شفقت رانا کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھیں، جہاں آج صبح وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ چیئرمین PCB احسان مانی اور چیف ایگزیکٹو وسیم خان کے علاوہ فلمی حلقوں نے بھی ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کی 21 تاریخ کو 915 میٹر قطر والا سیارچہ زمین سے 20 لاکھ کلومیٹر کی دوری سے گزرے گا۔
عالمی خبررساں ادارے کے مطابق یہ سال کا سب سے بڑا سیارچہ ہوگا جو زمین سے صرف 20 لاکھ کلومیٹر کی دوری سے گزرے گا اور خلاباز اسے قریب سے دیکھ سکیں گے۔ ناسا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سیارچہ 1,24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرے گا، جو زمین کے نزدیک سے گزرنے والے دیگر سیارچوں کی عمومی رفتار سے زیادہ ہے۔ اس سیارچے کو 20 سال قبل دریافت کیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ اور 3 یورپی ممالک نے آکسفورڈ یونیورسٹی اور آسٹرازینیکا کی تیار کردہ کورونا ویکسین سے خون کے لوتھڑے بننے کی شکایت کی ہے، تاہم عالمی ادارہ صحت نے ان خدشات کو مسترد کر دیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق 3 یورپی ممالک ڈنمارک، ناروے اور آئس لینڈ نے آکسفورڈ یونیورسٹی اور آسٹرازینیکا کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے ٹیکوں کے لگانے کی مہم روک دی ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ ویکسین سے شریانوں میں خون کے لوتھڑے بننے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ آسٹرازینیکا کی وجہ خون میں خرابی معقول جواز نہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کی ویکسین سے ایسا مضر اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ویکسینیشن معطل کرنے والے ممالک فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ادارے نے مزید کہا کہ آسٹرازینیکا ویکسین اور بلڈ کلاٹ کے درمیان کوئی معقول تعلق نہیں، تاہم ممالک کے خدشات دور کرنے کے لیے مشاورتی کمیٹی ویکسین کے محفوظ ہونے کے ڈیٹا کا جائزہ لے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے صارفین کا عوامی ویڈیوز کا جائزہ لینے اور مانیٹائزیشن کے لیے مصنوعی ذہانت کے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق فیس بک اپنی پروگرامنگ کو صارفین کی عوامی ویڈیوز کے لیے ترتیب دے رہا ہے، جس کے لیے ایک آرٹیفیشل پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا ہے جو ویڈیوز کو سمجھ سکتا ہے اور اسے مختلف طریقوں سے استعمال میں لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد خطہ پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ، کالام -1 اور گوپیس 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ملک کے اہم شہروں کا کم سے کم درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 20، پشاور 15، کوئٹہ 11، گلگت اور مظفر آباد 8 اور مری 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے اہم شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: پلوامہ اور بارہمولہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر، اننت ناگ، اسلام آباد اور شوپیاں 5 اور جموں میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی رپورٹ۔ نامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی ماحولیات سے متعلق پالیسیوں اور موسمیاتی لائحہ عمل کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور تمام اقتصادی اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک میں امن کی بحالی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ کورونا وائرس میں اضافے کے پیش نظر پنجاب کے 7 شہروں کے علاوہ پشاور اور اسلام آباد میں کل سے تمام تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند رہیں گے۔ آج پنجاب بھر میں پہلی بار پنجاب ثقافتی دن بھرپور انداز میں منایا گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ثاقب عنایت، سپروائزر شعبہ اردو محمد رضا ملک، مدیر ہوم ڈیسک چوہدری ضمیر اشرف، مدیر فورن ڈیسک اور کھیلوں کی خبریں عابد رضا تستی، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں ظفر اقبال اور کوارڈینیشن ایڈیٹر جاوید اقبال، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری، رئیسہ کاظمی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔